اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ پورے عالم کو سکون بخشے۔ بچوں، جس طرح اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے 7ویں جماعت کی اردو سے ایک سبق پڑھا، تو آج ہم اس کے سوالات دیکھیں گے۔ سوالات دیکھنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم نے سبق پڑھا اس کو تھوڑا ہم دہرائیں گے تاکہ سوال حل کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ ہم نے پڑھا تھا ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو ٹکٹ ہے یہ اس لیے انوکھا ہے کیونکہ اس میں ایک کتے کی کہانی ہے۔ کتے کی وفاداری کے بارے میں یہ ٹکٹ بنائی گئی ہے، اور وہ کتا کتنا وفادار تھا اپنے مالک کے ساتھ۔ وہ روز اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن جاتا تھا جہاں سے وہ ریل لے کے پھر ڈیوٹی جاتا تھا، اور شام تک یہ کتا اس کے انتظار میں وہیں ہی رہتا تھا، پھر شام کے وقت اس کے ساتھ واپس گھر آتا تھا۔ تو یہ مشہور اس لیے ہے کیونکہ اس کا معمول ہی تھا، یہ روز جاتا تھا اپنے مالک کے ساتھ اسٹیشن، لیکن ایک دن کی بات ہے کہ جب یہ مالک کے ساتھ صبح گیا تو شام تک یہ انتظار کرتا تھا۔ گاڑی جب آئی تو اس میں اس کا مالک نہیں تھا، تو پھر یہ دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا۔ حالانکہ ہوا یہ تھا کہ اس کا مالک جو ہے وہ بیمار پڑا تھا اور اس کو ہاسپٹل لے گئے تھے، تو وہاں پر اس کی موت ہوئی تھی، لیکن کتا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ ہر روز صبح آتا تھا اور شام کو واپس چلا جاتا تھا۔ یہ کتا جو ہے جس کا نام ہاچی رکھا گیا تھا 20 نومبر 1933 کو پیدا ہوا تھا، اور اس کے مالک نے، ابھی یہ پلا ہی تھا یعنی کہ بچہ ہی تھا، تو اس کو مالک نے بیچ دیا۔ یہ کتا ایک خاص نسل کا تھا، اس لیے اس کی وفاداری جو ہے پورے جاپان میں آج بھی مانی جاتی ہے۔ جہاں تک ڈاک کی ٹکٹ کے بارے میں سوال ہے، تو یہ ڈاک کی ٹکٹ جو ہے یہ یادگار کے طور پر رکھی جاتی ہے، جس طرح ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جن میں مہاتما گاندھی ہے، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، اسی طرح مولانا آزاد، رفیع احمد قدوائی، تو یہ کچھ بڑے لیڈر ہیں جن کی یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ شاعر بھی ہیں جن میں میرا بائی، کالی داس، سورداس، رابندر ناتھ ٹیگور، غالب، انیس، سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند وغیرہ شامل ہیں جن کے یادگاری ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ جو بھی کوئی خاص شخصیت ہوتی ہے اس کے یادگار کے بارے میں یہ ٹکٹ بنائی جاتی ہے۔ اس ہاچی کی وفاداری کے بارے میں اتنے چرچے ہوئے جاپان میں کہ بعد میں پھر لوگوں نے اس کے مجسمے بنائے، اور اس ریلوے اسٹیشن کے سامنے اس کے مجسمے بنا کے وہاں پر چسپاں کیے گئے، تو جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کی جو لاش ہے اس کتے کی، وہ آج بھی موجود ہے کسی عجائب گھر میں، وہ یادگار کے طور پر وہاں رکھی گئی ہے۔ اس کتے کا معمول یہی رہا کہ صبح یہ اسٹیشن جاتا تھا اور شام کو پھر واپس آتا تھا، لیکن جب اس کا مالک فوت ہو گیا تو تقریباً 7 سال اس نے برابر اپنا معمول جاری رکھا۔ اس کے بعد اس کی موت بھی ہوئی، اور 1935 میں اس کی موت ہوئی۔ اس کا مجسمہ جو ہے وہ ٹوکیو کے ایک قومی عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور اس طرح محفوظ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ ہاچی جو کتے کا نام ہے، اس کی یادگاری کے بارے میں یہ ٹکٹ جاری کی گئی ہے۔ اس کی وفاداری کو ملحوظ نظر رکھ کے اس میں کتنی وفاداری تھی، تو اس سلسلے میں یہ سبق جو تھا یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس کے جو
سوالات ہے اس کی طرف تھوڑا نظر ڈالیں گے ہم، اس سے پہلے کہ جو اس کے مشکل الفاظ ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ یہاں پر ہے پرورش کرنا۔ پرورش کا مطلب بھی ہے پالنا پوسنا۔ یادگاری ٹکٹ، کسی شخص یا واقعے کے بارے میں ڈاک ٹکٹ۔ پھر پلا کہتے ہیں بچے کو، کتے کے بچے کو۔ استقبال، سواگت کہتے ہیں یا ویلکم کہتے ہیں۔ بلاگانا، روزانہ مسلسل جو روٹین میں کوئی کام ہوتا ہو۔ معمول، وہ بات جو روزانہ کی جائے۔ منہ لٹکائے ہونا، مایوس ہونا، ناراضگی یا شرمندگی سے منہ جھکانا۔ متصل کا مطلب ہے پاس، قریب، نزدیک۔ نقاب کشائی کردہ، پردہ اٹھانا، نمائش کرنا۔ منتظر، انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ زبان پر چڑھنا، ورد زبان ہونا یا تکیہ کلام۔ بچوں جو اس کے سوالات ہیں نیچے، سوال نمبر 1، بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ کیوں جاری کیے جاتے ہیں؟ دوسرا سوال، حاجی کا معمول کیا تھا؟ تیسرا، جاپان کے لوگوں نے حاجی کا مجسمہ کیوں بنوایا؟ چوتھا، جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں کس کا نام زندہ ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں اس کے۔ پھر آگے ایک اور سوال ہے، ہندوستان کے 5 مشہور لوگوں کے نام جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، یہ آپ کو لکھنے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے یہ لکھ کے رکھے ہیں ان کے جوابات جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے، بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ یادگار منانے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو ہے، حاجی کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ روزانہ صبح کو اسٹیشن جاتا تھا اور شام تک اس کا انتظار کرتا تھا۔ پھر تیسرا، جاپان کے لوگوں نے حاجی کا مجسمہ حاجی کی یاد میں شیوبا اسٹیشن کے سامنے لگوانے کے لیے بنوایا تھا۔ پھر چوتھا، جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاجی کا نام زندہ ہے۔ پھر جو 5 لوگوں کے نام لکھنے ہیں، مشہور لوگوں کے جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، یہ سوال ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، ہندوستان کے 5 مشہور لوگوں کے نام یہ ہیں جن کے نام ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد اور رفیع احمد قدوئی۔ یہ کچھ سوال تھے اس کے جن کے جوابات ہم نے لکھے ہیں، اور آپ بھی کوشش کریں گے اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔